سب سے اعلیٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا؟ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا بلا یا اللہ کیوں نہیں، میں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو مزید اطمینان دینے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر اس طرح کرو، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تو 4 پرندے لو۔ کتنے پرندے لو؟ 4 پرندے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو اپنی طرف بلاؤ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو مار دو، ذبح کر دو، پھر ان کا قیمہ بنا دو، پھر ہر ایک پہاڑ پر ان کا حصہ رکھ دو، پھر ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر ان کو بلاؤ، یَأْتِینَکَ سَعْیًا، وہ تیرے پاس دوڑتے آئیں گے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ کون سے 4 پرندے تھے؟ ایک تھا مور، ایک تھا مرغ، ایک تھا کبوتر، ایک تھا کوا، یہ 4 پرندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد کھال اتار دی، کھال اتارنے کے بعد ان کا قیمہ بنا دیا، قیمہ بنانے کے بعد سب کو ملا دیا، اکٹھا کر دیا، پھر اس اکٹھے میں سے ایک حصہ اس پہاڑ پر، ایک حصہ اس پہاڑ پر، ایک حصہ اس پہاڑ پر، اور ایک حصہ اس پہاڑ پر رکھ دیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ رب مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ رب کائنات کے اس پیارے خلیل نے جب اس طرح کیا تو جو ان کے سر تھے اپنے ہاتھ میں رکھے، سروں کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب وہ گوشت کے ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہیں، رب کے آرڈر کے مطابق رب کائنات نے فرمایا اے پیارے خلیل اب ان کو بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے جب بلایا تو کیا دیکھا کہ ان میں حرکت آ گئی۔ اب ہر ایک پرندے کے جز علیحدہ ہو رہے ہیں، مور کے الگ ہوئے، کبے کے الگ ہوئے، کبوتر کے الگ ہوئے، اور مرغ کے الگ ہوئے، پھر ہر ایک کو اپنی اپنی ترتیب دی گئی۔ ترتیب دینے کے بعد پھر ان پر وہ جو ان کی کھال تھی وہ چڑھ گئی اور پاؤں سے بھاگتے آئے ہیں، ہر ایک کا دھاڑ حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں جو سر تھے اپنے اپنے سر سے جڑ جاتا۔ یہ ہے رب کائنات نے اب یہ کیوں فرمایا پیارے ابراہیم ثم ادعوہن، تو پھر بلانا ان کو، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ تو اس طرح کر دے زندہ میں خود کر دوں گا، یہ کیوں فرمایا کہ پھر تو ان کو بلانا؟ یہ مفسرین کرام علماء ذی احتشام فرماتے ہیں اس لیے کہ رب کائنات نے دکھانا تھا کہ میں اپنے خاص بندوں کو جب طاقت دیتا ہوں ان کے بلانے میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے۔ جب میرا بندہ میری اجازت سے بلاتا ہے تو پھر اس کے بلاوے میں بھی یہ کرامتیں اور یہ معجزات آ جاتے ہیں۔ اور رب کائنات اس طرح زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، تو ہمارا عقیدہ کیا ہوا اللہ کے متعلق زندگی کے لیے کہ وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، خود بھی زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جسے جب چاہے موت دے دے۔ یہ رب ذوالجلال کے متعلق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔